زبان کیا ہے؟ زبان بذات خود فارسی کا لفظ اور اس میں مؤنث ہے۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے ذریعے ہم کھاتے پیتے ہیں۔ زبان میں اللہ تعالی نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جس طرح انسان کا ہر عضو باکمال ہے، جیسے آنکھ کو دیکھنے، ناک کو سونگھنے، کان کو سننے، اس طرح زبان کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی زبان کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے، کسی اور جاندار کو نہیں۔ زبان کے ذریعے انسان اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو دوسرے افراد تک منتقل کر سکتا ہے۔ زبان ربط کا ایک ذریعہ ہے، جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلومات کا تبادلہ تحریری طور پر اشاروں سے، اشتہارات یا بصری مواد کی زبان کے استعمال سے، علامتوں کے استعمال سے یا براہ راست کلام سے ممکن ہے۔ انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار آپس میں تبادلہ معلومات کرتے ہیں، مگر زبان سے عموماً وہ نظام لیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات اور خیال کرتے ہیں۔ پروفیسر عبدالکلام آزاد عبدالکلام زبان کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ زبان من مانی صوتی علامتوں کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سماجی گروپ ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہے۔ اس تعریف میں نظام سے مراد مرئی اور غیر مرئی اشیاء کا ایک ایسا نظام جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے کہ اس میں کچھ ترتیب ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالیبی نے زبان کی تعریف یوں بیان کی ہے: زبان انسانی شعور کی علامت ہے۔ اس کے دکھ، درد، خوشی، غم، خیال، احساس، جذبہ اور فکر و تجربہ کا اظہار ہے۔ انسانی شعور کو اسے نکھارتا ہے۔ نور اللغات میں زبان کی تعریف: بول چال روزمرہ جس کے ذریعے انسان اپنی دل کی بات ظاہر کر سکے۔ بھائی بھائی اردو مولوی عبدالحق زبان کے بارے میں رقم تراز ہے، یعنی زبان ذائقے کی حس رکھنے والی عضو اور نطق کو کہتے ہیں۔ اردو لغت میں زبان کی تعریف: زبان منہ کے اندر کا وہ عضو جس میں قوت ذائقہ ہے اور نطق کا ذریعہ ہے۔ چیکوسلواکیہ کی ایک مثل ہے کہ لرن اے نیو لینگویج اینڈ گیٹ اے نیو سول، ایک نئی زبان سیکھو اور ایک نئی روح حاصل کرو۔ لہجہ: کسی زبان میں گفتگو کرتے وقت لہجہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ لہجہ ہی ہے جو زبان میں جاذبیت، دلکشی اور حلاوت پیدا کرتا ہے۔ لہجے ہی سے اہل زبان ہونے اور غیر اہل زبان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی شخص زبان کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو اور زبان دانی کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے، لیکن کسی غیر اہل زبان کے لہجے پر قادر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ غیر اہل زبان یا کوئی زبان دان ادائیگی الفاظ پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن لہجہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہجے کی چند خصوصیات ملاحظہ ہو۔ اہل زبان جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی بولنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، کیونکہ کلمات و الفاظ ان کی زبان سے بے ساختہ اور ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی صورت میں نکلتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کسی لفظ کے مترادف یا متضاد مذکر یا مؤنث کے لیے رکنا نہیں پڑتا، بلکہ یہ سب ان کے لاشعور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو بلا کسی رکاوٹ کے ادا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حوالے: اردو قواعد اور املا کے بنیادی اصول۔ خصوصی مطالعہ: ڈاکٹر محمد آفتاب احمد۔ زبان اور بولی میں فرق، اس کو ہم دوسرے لیکچر میں ریکارڈ کریں گے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے تاکہ ویورز کو کوئی مشکل نہ ہو، تاکہ کوئی سر جب کرے کہ زبان اور بولی میں فرق کیا ہے تو ان کو یہ ویڈیوز پوری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم زبان اور بولی میں فرق کو ایک الگ ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے۔